السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، آج کے 78ویں یوم آزادی کی مناسبت سے میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ تسلی بخش جواب عنایت فرمائیں گے۔ جی بھائی، پوچھیے۔ اگر میرے پاس جواب ہوگا تو میں آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ دانش، یہ بتائیے کہ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد کب ہوئی؟ ارمان، ہندوستان کی دولت اور مالداری کے قصے ساری دنیا میں مشہور تھے۔ یورپ کی قوموں کی بھی نفع اٹھانے کی فکر تھی۔ اسی دھن میں پرتگیزی جہازراہ واسکو ڈی گاما نے 1 ارب مسلمان کی مدد سے 904 ہجری مطابق سن عیسوی 1458 میں ہندوستان میں قدم رکھا اور 16ویں صدی عیسوی میں مغلیہ سلطنت کے دوران برطانیہ سے انگریز تاجر بن کر آئے۔ تحریک آزادی کا آغاز کب ہوا اور سب سے پہلا مرد مجاہد کون تھا؟ تحریک آزادی کا آغاز 18ویں صدی 1723 عیسوی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلا وہی مرد مجاہد اور درویش صفت انسان تھا جس کی عقابی نگاہوں نے فرنگی شاطرانہ چالوں کو بھانپ لیا تھا۔ شاہ صاحب کی وہ تحریر محفوظ ہے جو آزادی ہند کے لیے انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو لکھی تھی۔ مدرسہ رحیمیہ مہندیان اور اپنے سلسلہ قرآن میں تحریک آزادی کے لیے افراد سازی کا کام شروع کیا۔ یہی سے اندرون ملک علماء کرام میں آزادی کا حوصلہ بلند ہوا۔ یہ تاریخ ہند کا گرا قدر حصہ ہے۔ دانش، انگریزوں کے ساتھ ہندوستانیوں کی پہلی جنگ کب ہوئی؟ انگریزوں کے ساتھ پہلی جنگ بنگال میں مرشید آباد کے حاکم نواب سراج الدولہ سے سن عیسوی 1757 میں پلاسی کے میدان میں ہوئی۔ اس میں سراج الدولہ کی 70,000 فوج تھی اور انگریزوں کی 3,000 فوج تھی، لیکن اس کے وزیر میر جعفر کی غداری کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ کو تاریخ میں جنگ پلاسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پلاس بنگالی لفظ ہے جس کے معنی پھولوں کا علاقہ ہے، اور جس علاقے میں یہ جنگ لڑی گئی وہاں پھول زیادہ پائے جاتے تھے۔ انہی پھولوں کی وجہ سے پورے علاقے کا نام پلاسی پڑ گیا۔ سلطنت خداداد یعنی میسور کے والی سلطان ٹیپو کے والد حیدر علی کی حکومت کے ساتھ انگریزوں کی کتنی جنگیں ہوئی اور کب ہوئی؟ سلطنت خداداد کے ساتھ انگریزوں کی 4 جنگیں ہوئی۔ پہلی جنگ 1767 عیسوی میں شروع ہوئی، حیدر علی اور سلطان ٹیپو کی جیت پر 1769 میں ختم ہوئی۔ دوسری جنگ 1780 میں شروع ہوئی اور 1784 تک جاری رہی۔ اس جنگ میں معاملہ مساویانہ رہا اور آخر میں صلح ہو گئی۔ اسی درمیان ٹیپو کے والد حیدر علی کا 1882 عیسوی میں انتقال ہوا اور ان کی قائم مقامی ان کے جاباز بیٹے سلطان ٹیپو نے کی۔ تیسری جنگ 1790 عیسوی میں ہوئی اور زبردست معرکہ ہوا۔ تقریباً 2 سال تک یہ جنگ جاری رہی، بالآخر صلح ہو گئی۔ اور چوتھی جنگ کا آغاز مارچ 1799 عیسوی میں ہوا اور اسی جنگ میں ملت فروشوں کی خفیہ سرگرمیوں کی وجہ سے سلطان ٹیپو شہید ہوئے۔ شہادت سے کچھ پہلے ان کا تاریخی جملہ یہ تھا: شیر کی 1 دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ سلطان ٹیپو نے ملک کی آزادی کے لیے کیا بیرون ملک سے کوئی تعاون لیا تھا؟ جی ہاں، سلطان ٹیپو وہ پہلا ہندوستانی حکمراں ہے جس نے اس طرح توجہ کی کہ ملک کی آزادی کے لیے باہر سے تعاون حاصل کیا جائے۔ اس سلسلے میں اس نے بڑی وسعت ظرفی اور کشادہ ذہنی کا ثبوت دیا۔ مسلم اور غیر مسلم دونوں طرح کے ممالک سے رابطہ رکھا۔ چنانچہ اس نے فرانس، افغانستان، ایران اور خلافت عثمانیہ سے مغربی سامراج کے خلاف فوجی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ٹیپو کے زوال سے ہندوستانی سیاست پر کیا اثر ہوا؟ ٹیپو کی شہادت کے بعد انگریزوں کے مقابلے کے لیے پورے ہندوستان میں کوئی بڑی طاقت نہیں رہی۔ ملک میں توسیع پسندانہ عزائم کی راہ میں
ٹیپو ہی سب سے بڑی رکاوٹ تھا، اس لیے ان کی شہادت کے بعد ہی انگریز کی زبان سے پہلی دفعہ یہ معنی خیز جملہ نکلا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ چنانچہ ہندوستان میں جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں ان سب پر انگریزوں نے قبضہ کرنا شروع کیا، اور سلطان کی وفات کے بعد صرف 58 سال میں پورے ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ دانش، آپ یہ بتائیے کہ سلطنت خدا داد کی زوال کا اثر عالم اسلام پر کیا ہوا؟ ارمان، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ سنیے، عالم اسلام ٹیپو کی شہادت سے پہلے عالم اسلام کے مختلف مسلم ممالک کے پاس دنیا کا جملہ رقبہ 17% تناسب کے ساتھ کل 1,57,00,000 مربع میل تھا، اور اس وقت اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک ہندوستان تھا، اور ہندوستان میں رکاوٹ ٹیپو ہی تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے انگریز کو اپنے ناپاک مقاصد میں خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی۔ جب یہ دیوار ہٹ گئی تو صرف نصف صدی کے اندر اندر پورے بر صغیر پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد عالم اسلام کے مختلف 16 ممالک، جن میں ایشیا کے 10، ملیشیا، عراق، قطر وغیرہ، اور افریقہ کے 6 مصر پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس کے نتیجے میں ٹیپو کی شہادت کے صرف 50 سال کے اندر اندر عالم اسلام کا رقبہ 17% سے گھٹ کر صرف 5%، یعنی 1,57,00,000 مربع میل کے بجائے صرف 45,00,000 مربع میل ہو گیا۔ دوسرے الفاظ میں پوری 1300 سالہ اسلامی حکومت کا یہ سب سے بڑا سیاسی زوال تھا۔ اچھا محمد، یہ بتائیے کہ ہندوستان کی حریت کے لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کردار رہا؟ ارمان، سنیے، ٹیپو کی شہادت کے بعد انگریزوں کی طاقت اور بڑھ گئی تھی۔ ہندوستان سے اسلام اقتدار رخصت ہو چکا تھا، انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ ایسے نازک ماحول میں انتہائی جرأت اور دینی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی کا سور پھونکا۔ کسی سے ڈرے بغیر یہ اعلان کر دیا کہ غلامی جسم اور روح کی موت ہے، انگریز اس ملک کے غاصب ہے، ان کا تسلط دین کی حرمت کے لیے زبردست چیلنج ہے، اور یہ فتویٰ بھی دیا، ان الہند عادت دار الحرب، ہندوستان آج سے دار الحرب ہو چکا ہے۔ انگریزوں کے خلاف جہاد دین و ملت کا اولین فریضہ ہے۔ ہمیں فکر اور غم باغباں عزیز ہے، لیکن کنجے قفس اور قید تنہائی کسی قیمت پر گوارا نہیں۔ مانا کہ فکر حق و غم باغباں نہیں، مانا کہ فکر حق و غم باغباں نہیں، پھر بھی قفس ہی تو ہے، آشیاں نہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وہ نعرہ حق تھا جس نے برطانوی ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ حضرت شاہ صاحب کے فتوے کے بعد اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا گیا؟ حضرت شاہ صاحب نے سید احمد رائے بریلی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالحی جیسے جلیل القدر علماء کی ایک جماعت تشکیل کی، تاکہ ملک کے طول و عرض کا دورہ کر کے عوامی اصلاح کا کام انجام دے، اور ان میں انقلاب کی رخ پیدا کرے، اور ان کی ایمانی قوت کو اتنا مضبوط کر دیا جائے کہ وہ دین کے لیے ہر مصیبت بآسانی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس لیے کہ عوام میں دینی غیرت پیدا کیے بغیر جہاد کا تصور ہی دشوار تھا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا آغاز کب ہوا اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے؟ ملک کی آزادی کے لیے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں 1818 میں تحریک مجاہدین کا آغاز ہوا۔ یہ 50 افراد پر مشتمل دردمندان قوم و ملت کا مجمع دہلی سے روانہ ہوا۔ اس جماعت نے تبلیغ، ولولہ انگیز خطاب اور خطوط کے ذریعے ہندوستان میں سرفروشی اور جابازی کی روح پھونک دی، جس سے ہزار دین سے بے بہرا اور جاہلانہ رسوم میں مبتلا عوام خواص سچے دل سے طائب ہوئے، اور مسلم معاشرے میں دینی اصلاح کی عجیب و غریب لہر دوڑی، اور ایسی قوم پیدا کر دی جس کے سر میں کرنے اول کا نقشہ اور دلوں میں صحابہ کرام کا سا ولولہ تھا، اور یہ جماعت جہاں گزرتی شرک و بدعت اور ضلالت و گمراہی کی گٹائیں چھڑتی چلی جاتی۔ سید صاحب کا مقابلہ سکھوں سے کیوں ہوا؟
سید صاحب کی سکھوں سے جہاد کرنے میں اصل محرک دو چیزیں تھیں۔ پہلی چیز، سید صاحب کو یہ خبر مل رہی تھی کہ سکھ مسلم رعایا پر انتہائی ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اس ظلم و ستم کی داستان کچھ اس طرح تھی کہ جب رنجیت سنگھ کو پنجاب پر کچھ تسلط حاصل ہوا تو اس نے وہاں کے مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر دی، ہر طرح کا ظلم روا رکھا، اذان بند تھی، مساجد کی بے حرمتی ہو رہی تھی، ان میں جانور بندھے رہتے تھے، سکھوں کی بھیڑ بلا خوف و خطر مسلم قصبات اور دیہات کو لوٹتی، جلاتی اور تباہ کرتی چلی جاتی تھی، سینکڑوں آدمی برہنہ کر دیے گئے، عورتوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا گیا، عورتیں ننگے سر ننگے بدن بے ستر ہو کر جا بجا اپنے آپ کو چھپاتی پھرتی تھی، بہت سی شریف عورتیں اپنے ہاتھ سے پھانسی کھا کر مر گئی اور کئی ایک نے کنووں میں گر کر جان دے دی، اور بہت سی لڑکیوں اور لڑکوں کو پکڑ کر سکھوں نے غلام بنا دیا۔ اس لیے طبعاً عقلاً اور شرعاً ہر طرح اس صورتحال کا تقاضا تھا کہ پہلے سکھوں سے نمٹا جائے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ سکھوں کی حکومت اسلامی علاقوں اور انگریز کے مقبوضہ علاقوں کے درمیان رکاوٹ تھی، اس لیے ضروری محسوس ہوا کہ پہلے سکھوں کی ظالم و جابر حکومت کا خاتمہ کیا جائے اور پھر ایک مضبوط طاقت بنا کر انگریزوں سے براہ راست مقابلے کی راہ ہموار کی جائے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قدر گھٹانے کے لیے مخالفوں نے کیا حربہ اپنایا تھا؟ سید صاحب کی تحریک نے سرحدی علاقوں میں طاقت پکڑ لی تھی، ان کی سرگرمیوں میں برابر اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اس لیے انگریز نے اس تحریک کو دبانے اور اس کا زور توڑنے کے لیے وہابیت کا بم پھینکا اور اس تحریک کو وہابی تحریک کا نام دے کر بدنام کرنا شروع کیا۔ دانش، اس پروپیگنڈے کا انجام کیا ہوا؟ عرب میں وہابی تحریک کی تشدد آمیزی کی بنا پر اس وقت مسلمانوں میں اس کے خلاف شدید نفرت کے جذبات پائے جاتے تھے، اس لیے اس جھوٹے پروپیگنڈے سے اس قدر اشتعال پیدا ہوا کہ مفاد پرست پٹھان سرداروں کے اشارے پر ایک ہی شب میں علاقے میں پھیلے ہوئے سینکڑوں عمال اور مجاہدین کو مقامی لوگوں نے نہایت بے دردی سے تہہ دیگ کر دیا، گویا کہ سید صاحب کی قائم کردہ اسلامی حکومت کی بساط وہیں پلٹ گئی۔ 4000 مجاہدین کا ایک ہی رات میں قتل عام کیا گیا اور اس واقعے نے سید صاحب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سید صاحب کا آخری مقابلہ کس سے ہوا؟ سید صاحب کا آخری مقابلہ بالا کوٹ میں 1831 عیسوی کو سکھوں سے ہوا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا بیٹا شیر سنگھ بالا کوٹ سے چند میل کے فاصلے پر 12,000 فوج کے ساتھ مقیم تھا، چنانچہ اس نے بعض غداروں سے ساز باز کر کے اور راتوں رات راستے کی رکاوٹوں کو عبور کیا۔ صبح کو اچانک مجاہدین کی جماعت پر بھرپور حملہ کیا، سید صاحب کی جماعت نے مردانہ وار دفاع کیا، لیکن دشمن کی کثرت اور پہلے سے کوئی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے کوئی جد و جہد کارگر نہ ہو سکی۔ 1831 عیسوی مطابق 1246 ہجری جمعہ کے دن 10-11 بجے اس مقدس جماعت کے 300 جیالوں نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں سید احمد اور ان کے قیمتی مرید شاہ محمد اسماعیل دہلوی بھی شہید ہوئے اور بالا کوٹ کی زمین ان پاک ہستیوں کے خون سے لالہ زار ہو گئی۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بالا کوٹ میں شہادت کے بعد اس تحریک کا کیا ہوا؟ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بالا کوٹ میں شہادت کے بعد اس تحریک سے وابستہ مجاہدین نے بہار کے عظیم آباد پٹنہ کے محلہ صادق پور کو مرکز بنا کر اپنا مشن جاری رکھا۔ علماء کی یہ جماعت بعد میں علماء صادق پور کے نام سے مشہور ہوئی، ان میں مولانا سید محمد علی صاحب رامپوری، مولانا ولایت علی صاحب، مولانا احمد اللہ صاحب اور مولانا یحییٰ صاحب سر فہرست تھے۔ بقول مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، علماء صادق پور کی اس تحریک سے عام مسلمانوں میں جہاد کا جو جذبہ اور ولولہ پیدا ہوا، اس کی مثال کم سے کم ہندوستان میں اس سے پہلے اور اس کے بعد نہیں ملتی۔ علماء صادق پور کے ساتھ انگریزوں نے کیا رویہ اختیار کیا تھا؟ 1864 عیسوی میں انگریزوں نے اپنے خلاف سازش کے مقدمے میں صادق پور کے علماء مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جعفر صاحب تھانی سری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یحییٰ صاحب عظیم آباد سمیت 8 لوگوں
سنائی۔ صادق پور میں ان مجاہدین کے مکانات کو مسمار کیا، ان کی لاکھوں کی جائیداد کو مفت کے دام میں حکومت نے نیلام کر کے ان کے معصوم بچوں، پردانشین، عفت مآب خواتین کو نان شبینہ کا محتاج بنا دیا۔ یہ تصور ہی مجاہدین آزادی کے لیے بڑا روح فرسا تھا۔ وہ اپنی پھانسی کا حکم سن کر تو مسکرا دیتے، لیکن ان کی آل اولاد کو در در بھیک مانگنے پر مجبور کر دینا خون کے آنسو رلا گیا، جیسا کہ عظیم آباد کے امیر کبیر مولانا احمد اللہ صاحب کے ساتھ ہوا کہ ان کی ساری جائیداد پر انگریزی حکومت نے قبضہ کر کے ان کے خاندان کے ایک ایک فرد کو عین عید کے دن گھر سے اس حال میں نکال باہر کیا کہ ایک سوئی بھی اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ پھر پھانسی کی سزا منسوخ کر کے ان کو کالا پانی انڈمان میں قید کر دیا گیا۔ اسی قید میں مولانا یحییٰ صاحب اور مولانا احمد اللہ صاحب کی وفات ہوئی اور بقیہ لوگوں کو 1883 عیسوی میں 19 سال کے بعد رہا کیا گیا۔ دانش، آپ یہ بتائیے کہ ہندو مسلم کو الگ کرنے کے لیے انگریز نے کیا حربہ اپنایا؟ ارمان، جب انگریز نے ہندو مسلم اتحاد دیکھا تو ان سے دیکھا نہیں گیا، اور انگریز نے ہندو مسلم کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے کئی کارروائیاں کی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انگریز گورنر نے یہ حکم جاری کیا کہ عدالتوں اور کچہریوں میں ہندی رسم الخط میں لکھی ہوئی درخواستیں لی جا سکیں گی۔ اس حکم پر ہندو حلقوں میں اظہار مسرت کیا گیا اور جلسے کر کے شکریہ کی تجویز پاس کی گئی۔ مسلمانوں میں ناراضگی کا سبب یہ ہوا کہ تقسیم بنگال کا شوشہ چھوڑ کر مسلمانوں سے کہا گیا کہ ہم ایسا صوبہ بنانا چاہتے ہیں جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہو اور مسلمانوں کو سیاسی بالادستی حاصل ہو۔ اس سے ہندوؤں میں ناراضگی پھیلی۔ ان دو واقعات نے دونوں طبقوں پر الگ الگ اثرات ڈالے اور ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہو گئی اور بتدریج دونوں میں دوری بڑھتی چلی گئی۔ اچھا محمد، یہ بتائیے کہ انجمن ثمرۃ التربیت کا ذکر تاریخ میں پڑھتے ہیں۔ اس انجمن ثمرۃ التربیت کا سرپرست کون تھا اور اس انجمن کا مقصد اصلی کیا تھا؟ ارمان سنیے، انجمن ثمرۃ التربیت کے سرپرست حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور روح روا دارالعلوم دیوبند کے اولین فرزند شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس کا مقصد ایسے باحوصلہ افراد کو تیار کرنا تھا جو قیام دارالعلوم کے مقصد یعنی 1857 عیسوی کی تلافی کے سلسلے میں کام کر سکے۔ دانش، ذرا یہ بتائیے کہ تاریخ آزادی میں تحریک ریشمی رومال کا ذکر بہت آتا ہے۔ یہ تحریک ریشمی رومال کیا ہے اور اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ اس کو تحریک ریشمی رومال کیوں کہا جاتا ہے؟ جب انگلستان سن عیسوی 1914 میں پہلی عالمی جنگ میں بری طرح الجھا ہوا تھا، اس موقع کو غنیمت جان کر شیخ الہند مولانا محمود حسن کی رہنمائی اور مولانا عبید اللہ سندھی کی سرکردگی میں مسلمانوں نے برطانوی حکومت کا تختہ پلٹنے کا عظیم منصوبہ بنایا اور انگریزوں کو ملک بدر کرنے کے لیے جرمنی، ترکی، افغانستان سے مدد لینا چاہیے۔ اس کے لیے مولانا عبید اللہ صاحب سندھی کو افغانستان روانہ فرمایا اور خود حضرت نے حجاز اور خلافت عثمانیہ کا سفر کیا۔ اس کا نام تحریک شیخ الہند اور تحریک ریشم رومال ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد یہ ایسی سرفروشانہ تحریک تھی جو تاریخ کے اوراق پر انمٹ نقوش چھوڑ گئی۔ مولانا عبید اللہ صاحب سندھی نے اپنے حالات سے شیخ الہند کو مطلع کرنے کے لیے پیلے رنگ کے ریشمی رومال پر خفیہ خطوط لکھے، اس لیے اس تحریک کو تحریک ریشمی رومال کہا جاتا ہے۔ یہ وہ تحریک تھی جس نے لوگوں میں امنگ اور جوش بھر دیا تھا اور انگریزوں کو چین کی سانس نہیں لینے دی۔ تحریک ریشمی رومال کا راز کیسے فاش ہو گیا؟ اس کے بعد اس کے قائدین پر کیا حالات پیش آئے؟ مولانا عبد الرحیم سندھی جو حیدرآباد سے حج کو جا رہے تھے، ان تک خطوط پہنچانے کے لیے مولانا عبید اللہ سندھی نے عبدالحق نامی ایک تاجر کے ساتھ یہ خفیہ خطوط روانہ کیے۔ بدقسمتی سے یہ خطوط پکڑے گئے۔ آستین کے سانپوں اور انگریز کے پٹھوؤں نے عین موقع پر مقبری کر دی اور یہ تحریک بھی منافقت کی نظر ہو گئی۔ اس خفیہ تحریک کے فاش ہو جانے کے بعد سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، چھاپے مارے گئے اور گرفتاریاں ہوئی۔ شریف مکہ کی دغا بازی سے حضرت شیخ الہند اور ان کے
وقع کو مکہ میں گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کیا گیا، جن کو قاہرہ اور پھر مالٹا کی جیل میں بھیج دیا۔ ان حضرات نے وہاں 3 سال تک قید و بند کی صعوبتیں جھیلی، لیکن یہ چنگاری جو سلگ چکی تھی اب اسے بجھایا نہیں جا سکتا تھا، بلکہ یہ شعلہ خرمن برطانیہ کے لیے پیغام اجل اور پیغام رحیل ثابت ہوا۔ نظارت المعارف کس نے قائم کیا اور اس کے مقاصد کیا تھے؟ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند سے دہلی منتقل ہو جانے کے بعد مسجد فتح پوری میں نظارت المعارف القرآنیہ کے نام سے ایک فکری ادارہ قائم کیا۔ اس ادارے سے عوام و خاص کی دہشتی مقصود تھی۔ بقول مولانا محمد میاں صاحب، یہ ادارہ دردمندان حریت کے لیے جائے اطمینان اور آزادی کے مسائیوں کی خفیہ مشورہ گاہ تھی۔ بڑے بڑے انقلابی لیڈروں مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد سے مولانا سندھی کا تعارف یہیں رہ کر ہوا۔ محمد، یہ بتائیے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے کون سے صحافیوں نے انگریزوں کے خلاف شعلے برسائے؟ مسلمانوں میں جن بزرگوں نے برٹش امپائر کے خلاف قلم کے ذریعے شعلے برسائے ان کا تذکرہ تو بہت طویل ہے۔ آپ کے سامنے چند ممتاز اہل قلم کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ ان میں سر فہرست مولانا ابوالکلام آزاد ہے۔ انہوں نے الہلال، البلاغ اور الوکیل کے ذریعے، اور مولانا عثمان فارکلک نے الجمعیت کے ذریعے، مولانا ظفر علی خان نے زمیندار، مولانا محمد علی جوہر نے کامریڈ اور ہمدرد کے ذریعے، مولانا شوکت علی نے خلافت، اور مولانا عبدالحمید نعمانی نے بمبئی اجمل اور بیداری کے ذریعے انگریزوں کے خلاف خوب شعلے برسائے اور آزادی کے لیے ہندوستانیوں کے دلوں کو خوب گرمایا۔ رسالہ زمیندار کے ایڈیٹر کا مقام کیا تھا اور اس کی وجہ سے ان پر کیا حالات آئے؟ زمیندار کے ایڈیٹر مولانا ظفر علی خان پنجاب کے وہ بہادر دل مجاہد آزادی تھے جن سے انگریز وائسرائے بھی لرزتے تھے۔ ان کا اخبار زمیندار انگریزوں کے خلاف شعلہ بیانی میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ رسالہ زمیندار انگریزوں کے خلاف وقف تھا۔ در حقیقت مولانا ظفر علی خان نے برطانیہ کے نام نہاد آقاؤں کو بتا دیا تھا کہ فکر و نظر اور کردار و عمل کے ساتھ درویشانہ حال و جذب اور قلندرانہ سوز و ساز سب تم کو ملک سے بے دخل کرنے کے لیے وقف ہے۔ اس آتش نوا صحافت کے سبب مولانا نے 14 سال ملک کے مختلف قید خانوں میں کاٹے، لیکن شکست تسلیم نہیں کی۔ جب گرفتاری کا وارنٹ سنایا تو مولانا نے زیر لب تبسم فرمایا اور کہا کہ آزادی ہماری منزل ہے اور قید زندہ اس کی وہ حقیقی راہ ہے جس کے لیے ہمیں سراپا انتظار ہے۔ اخبار کی وجہ سے پریس ضبط ہوا، اسٹاف گرفتار ہوا، خود اخبار کی ضبطی آئی، لیکن اس مرد مجاہد نے جسم کی شکست کے ساتھ قلم اور ضمیر کی شکست تسلیم نہیں کی، اور مولانا کی زندہ دل طبیعت نے اس پر اس انداز سے اظہار فرمایا: دل ضبط، جگر ضبط، زباں ضبط، فغا ضبط، سب ساز حیا ضبط ہے، سب ساز نہا ضبط، روکیں گے وہ کیوں کر میرے مضمون کی روانی، ڈر ہے کہ نہ ہو جائے یہ سب امن و اما ضبط، مظلوم کو فریاد بھی کرنے نہیں دیتے، تنکے سے بھی ہوتا ہے کہیں سیل روا ضبط، وہ ضبط کرے میری دوات اور قلم کو، ہو جائیں گے جو ان کے تفنگ اور سینہ ضبط۔ مولانا محمد علی جوہر کا جہاد حریت کی تاریخ میں کیا مقام تھا؟ محمد علی جوہر ہندوستان کے اس عظیم انسان کا نام ہے جو انگریزی کا زبردست انشا پرداز، اردو کا قادر الکلام شاعر، آتش بیاں مقرر، ماہر سیاستداں، تحریک آزادی کا علمبردار اور بے لطف رہنما تھا۔ ان کے انگریزی اخبار کامریڈ نے تو برٹش گورنمنٹ کا ناطقہ بن کر دیا تھا۔ اردو میں ہمدرد نکالا تو اس کی مقبولیت بھی آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ مولانا کے ان دونوں اخبارات نے نہ صرف ملت اسلامیہ بلکہ برادران وطن کے دلوں میں بھی سامراج کے خلاف گیز و غضب پیدا کیا۔ ان کا قلب و جگر حریت آزادی کے جذبے سے سرشار تھا۔ خود فرماتے ہیں: خاک جینا ہے اگر موت سے ڈرنا ہے علی،
1930 ء حصول آزادی کے لیے لندن میں ہونے والی گول میز کانفرنس میں شرکت کا جب مولانا محمد علی جوہر نے فیصلہ کیا تو وہ شوگر جیسی مہلک بیماری میں مبتلا تھے، لیکن انہوں نے اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر اس دشوار ترین سفر کو طے کیا اور برطانوی ایوان میں بے نیاز اور شیر دل رہنما کی طرح بڑے جرأت بڑے لہجے میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، میرا مسلک مکمل آزادی ہے، ہم اس وقت تک ہندوستان واپس نہیں جائیں گے جب تک وہاں ایک سلطنت نہ بن جائے۔ آپ لوگوں کو میرے ہاتھ میں آزادی کا پروانہ دینا ہوگا، میں غلام ملک واپس نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ نے ہندوستان کو آزادی نہیں دی تو پھر آپ کو یہاں مجھے قبر کے لیے جگہ دینی پڑے گی۔ یہ اس مرد مجاہد کی حق پسند آواز اور للکار ہے جسے مسلسل سفر نے لاگیر کر دیا تھا۔ یہ صرف زبانی الفاظ نہیں تھے، ایسا کر دکھایا۔ کانفرنس کے بعد ہندوستان واپس نہیں آئے اور 1931 ء کو لندن میں وفات ہوئی اور بیت المقدس میں لے جا کر دفن کیے گئے۔ خلافت کانفرنس کی وجہ سے مولانا محمد علی جوہر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس وقت مولانا نے انگریزوں کے سامنے کیا تقریر کی تھی؟ خلافت کانفرنس کی صدارت مولانا محمد علی جوہر فرما رہے تھے۔ اس میں مسلم علماء نے قرآن و حدیث سے یہ ثابت کیا کہ برطانوی حکومت کی فوج میں ملازمت بدترین گناہ ہے۔ ظاہر ہے یہ اعلان برطانوی فوج میں بغاوت پھیلانے کے مترادف تھا۔ چنانچہ اجلاس کے بعد مولانا محمد علی جوہر، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی سمیت کئی علماء اکرام بغاوت کے جرم میں گرفتار کیے گئے، اور جب یہ مقدمہ شروع ہوا تو اس وقت مولانا نے انگریزوں کے سامنے جو تقریر کی وہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ مولانا نے گرجتے ہوئے شیر دل کی شیر کی طرح بڑے حقیقت افروز لہجے میں فرمایا، اگر خدا کا قانون برطانوی حکومت کے قانون کے متصادم ہوگا تو میں خدا کے قانون کا فرمانبردار ہوں گا۔ اور بڑی جرأت سے فرمایا، میرا فرض ہے کہ خداوند عالم نے جو بات کہی ہے وہی کہوں، مذہب کی روح سے برطانوی فوج کی ملازمت حرام ہے۔ مولانا نے عدالت کی انتہائی توہین آمیز جملوں پر جرح کرتے ہوئے اپنے ترکش کا آخری تیر چلاتے ہوئے کہا، عدالت نے نبی کی شان میں جو گستاخی کی ہے اس سے معذرت کرے، اور پھر فرمایا، میں تو اس کی جان لے لوں گا جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرے گا، اور اگر آپ میرا یہ حق چھین لینا چاہتے ہیں تو مقدمے کا تماشا ختم کرے اور بندوق چلانے والوں کو طلب کرے اور ہم سب کو گولیوں کا نشانہ بنا دے، پھر مقدمہ کی کارروائی جاری رکھے۔ اس بیان کے بعد جج کا وہی فیصلہ ہوا جس کی توقع تھی۔ مولانا محمد علی جوہر اور ان کے مجاہد ساتھیوں کو 2 سال کی سزا دی گئی، مگر اس سزا سے تحریک آزادی میں اور تیزی پیدا ہوتی گئی۔ ہزاروں مسلمان ہنسی خوشی خلافت کا کلمہ پڑھتے ہوئے جیل بھرتے چلے گئے اور جیل جانا فخر اور مسرت کی بات ہو گئی۔ مولانا محمد علی جوہر کی گرفتاری پر ملک میں کیا ہیجان پیدا ہوا؟ مولانا محمد علی کی گرفتاری پر پورے ملک سے تقریباً 1.5 لاکھ ٹیلی گرام وائسرائے اور وزیر ہند کو بھیجے گئے جس میں نظر بندی کا منسوخ کرنے کا مطالبہ تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ افسر مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کے پاس ایک تحریر لے کر آیا کہ اس پر دستخط کر دے تو آپ رہا کر دیے جائیں گے۔ اس تحریر میں برطانیہ کی وفاداری کا تذکرہ تھا۔ برادران نے کہا، ہم دستخط کے لیے تیار ہیں بشرطے کہ یہ وفاداری احکام مذہب اسلام کی وفاداری میں حائل نہ ہو۔ اور ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ علی برادران کی والدہ آ گئی، جوش ایمان اور انگریز کی عداوت سے بری ہوئی حمیت و غیرت سے معمور دل افروز لہجے میں فرمایا، اگر میرے بچے بلا شرط اس معاہدے پر دستخط کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ میرے جریوں بڑے ہاتھوں میں وہ طاقت دے گا کہ میں اس سے ان دونوں کا گلا گھونٹ دوں۔ دانش، یہ بتائیے کہ ہندوستان کو مکمل آزادی کب ملی؟ فرمان آزادی کے باقاعدہ اعلان سے پہلے ملک کی تقسیم کے انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے، اس لیے 14 اگست سن عیسوی 1947 کو پاکستان کو آزادی ملی اور 14-15 اگست سن عیسوی 1947 کی درمیانی شب میں ہندوستان کی آزادی کی شہنائی بجائی گئی۔ کئی سالوں کی غلامی کے بعد باشندگان وطن نے صبح آزادی دیکھی تھی۔
سارے شہر پر ایک ہنگامہ خیز شور طاری تھا۔ شام 4 بجے آزاد ہندوستان کا پرچم بلند ہونے والا تھا۔ اگست کی تپتی ہوئی دھوپ کے باوجود لاکھوں آدمی دہلی میں جمع ہو گئے تھے اور خوشی سے وجد کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ محمد، آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اعلان آزادی کے بعد ملک میں کیا صورتحال رونما ہوئی؟ ارمان سنیے، ابھی آزادی کی شہنائی تھمنے بھی نہ پائی تھی کہ صبح پنجاب بنگال سے تبادلے آبادی کی بنا پر سنگین قسم کے فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے۔ مغرب کی جانب سے آنے والی ٹرینیں ہندوؤں اور سکھوں کی لاشوں سے اور مشرق سے مغرب جانے والی ٹرینیں مسلمانوں کی لاشوں سے بھری رہتی تھی۔ کتنے ہی قافلے جو ترک وطن کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، راستے ہی میں موت کا نوالا بن گئے۔ الغرض اعلان آزادی اپنے ساتھ وہ ظلم و بربریت لایا تھا جس نے پورے انسانیت کو شرمسار کر دیا تھا۔ ماشاء اللہ دوستو، آپ کے جواب سن کر بہت خوشی ہوئی اور مجھے آج پتہ چلا کہ جنگ آزادی میں علماء کرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں اور اس کے لیے کتنے مصائب جھیلے ہیں جب جا کر کے اس ملک کو آزادی ملی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام